بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وفائدة النعت تخصيص المنعوت۔ اب یہاں سے نعت و صفت لانے کا فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ صفت کن اغراض کے لیے، کن فوائد کے لیے لائی جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں پہلا فائدہ بیان کر رہے ہیں وفائدۃ النعت تخصیص المنعوت، اور نعت کا فائدہ منعوت کو یعنی موصوف کو خاص کرنا ہے، ان کانا نکرتین، اگر دونوں نکرہ، چونکہ آپ اوپر پڑھ چکے ہیں کہ یا تو دونوں معرفہ ہوں گے یا دونوں نکرہ ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک معرفہ اور ایک نکرہ ہو۔ ہاں، تو اگر موصوف صفت دونوں نکرہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ صفت جو ہے وہ موصوف میں تخصیص کا کام کرتی ہے، اور تخصیص کا مطلب پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ اشتراک کو کم کرنا، اس کے اندر جو عموم ہے، جو اشتراک ہے، بہت سارے افراد کو جو وہ شامل ہے، اس شمولیت میں، اس عموم میں کمی کرنا۔ مثال دے رہے ہیں نحو جاءنی رجل عالم، آیا میرے پاس عالم مرد۔ تو آپ دیکھیے رجل بغیر صفت کے رجل ہے تو اس مرد کو بھی شامل ہے جو عالم ہو، اور اس کو بھی شامل ہے جو جاہل ہو، لیکن جب رجل کے ساتھ عالم صفت ذکر کر دی گئی تو اب اس سے جاہل مرد نکل گئے۔ اب رجل میں جو عموم تھا، جو اشتراک تھا، وہ کم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ نعت کا فائدہ منعوت یعنی موصوف کو خاص کرنا ہے، اس کے عموم و شیوع کو کم کرنا ہے اگر موصوف صفت دونوں نکرہ ہوں۔ نحو جاءنی رجل عالم، جیسے جاءنی رجل عالم۔ اس صفت کو صفت مخصصہ کہا جائے گا، صفت مخصصہ، کہ جب وہ تخصیص پیدا کر دے۔ وتوضیحہ، اور دوسرا فائدہ ہے نعت کا منعوت کو واضح کر دینا۔ ان کانا معرفتیں، یہ فائدہ کب حاصل ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اگر دونوں معرفہ ہوں، یعنی اگر معرفہ کی صفت معرفہ سے لائی جائے، اس کی صفت معرفہ ہی سے لائی جائے گی، تو جب معرفہ کی صفت لائی جائے تو اس وقت فائدہ کیا حاصل ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ابہام ہے، ایک طرح کا احتمال ہے، اس احتمال کو دور کر دیتی ہے وہ صفت۔ مثال کے طور پر زید نام کے شہر میں کئی لوگ ہو سکتے ہیں، تو اب جاءنی زیدن آپ کہیں تو اس سے کون سا زید مراد ہے یہ واضح نہیں ہو پا رہا، لیکن ان میں کوئی ایک ہی ہے جو فاضل ہے، کوئی ایک ہی ہے جو تاجر ہے، تو آپ نے کہا جاءنی زیدن التاجر، میرے پاس تاجر زید آیا۔ تو اب اس تاجر صفت نے کیا کیا کہ زید میں جو ایک احتمال تھا کہ اس سے یہ زید مراد ہے، کہ وہ زید مراد ہے، کہ فلاں زید مراد ہے، التاجر نے اس ابہام کو اور اس احتمال کو ختم کر دیا۔ اسی کا نام ہے توضیح۔ تو کہتے ہیں وتوضیحہ، اور دوسرا فائدہ ہے منعوت اور موصوف کو واضح کرنا اگر دونوں معرفہ ہوں۔ نحو جاءنی زید الفاضل، جیسے جاءنی زید الفاضل، فاضل زید آیا۔ تو اگر دونوں نکرہ ہوں تو تخصیص کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور اگر دونوں معرفہ ہوں تو توضیح کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس دوسری قسم کو صفت موضحہ کہیں گے، واضح کرنے والی صفت ہے۔ اب کہتے ہیں وقد یکون لمجرد الثناء والمدح، اور کبھی صفت صرف مدح و ثنا کے لیے ہوتی ہے، تعریف کے لیے ہوتی ہے۔ نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جب موصوف کے اندر نہ عموم ہو، نہ ہی ابہام اور احتمال ہو، بلکہ وہ موصوف مخاطب کو پورے طور پر معلوم ہے، وضاحت کے ساتھ معلوم ہے، اب اس کی صفت لائی جا رہی ہے تو وہ صفت کس لیے ہوگی؟ تو کہتے ہیں کبھی وہ صفت مدح و ثنا کے لیے ہوتی ہے اور کبھی ذم کے لیے۔ اگر صفت مادحہ لائی جا رہی ہے، خوبی بیان کرنے والی صفت، تو وہ صفت مدح کے لیے ہوگی،
ثنا کے لیے ہوگی، تعریف کے لیے ہوگی، اور اگر برائی والی لائی جا رہی ہے، صفت ذامہ لائی جا رہی ہے، تو وہ صفت ذم کے لیے کہلائے گی۔ تو کہتے ہیں اور کبھی صفت محض مدح و ثنا کے لیے، مجرد بمانا محض صرف مدح و ثنا کے لیے ہوتی ہے، نحو بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے اللہ عز و جل کی صفت بسم اللہ کے اندر دو ذکر کی جا رہی ہیں، الرحمن اور الرحیم۔ تو اللہ کا علم یہ تو مشہور و معروف ہے، اعرف المعارف ہے، اس میں کسی طرح کا ابہام نہیں، کسی دوسرے کا کوئی اشتراک نہیں۔ اب اللہ عز و جل کی جو صفت الرحمن اور الرحیم ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ صفت کس لیے ہے؟ اس کی تعریف کے لیے، اس کی ہم اس کے ذریعے مدح و ثنا کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ کہتے ہیں رسول کریم، صحابہ کرام، اولیاء عظام، تو ان ناموں کے ساتھ، رسول کے ساتھ جو کریم آپ نے کہا، نبی کریم، نبی عظیم، اور بہت ساری صفات لگا کر کے ہم بولتے ہیں، تو یہ صفات کیا ہیں؟ ان کی مدح و ثنا کے لیے، ان کی تعریف کے لیے۔ ایسے صحابہ کرام میں بھی، اولیاء عظام میں بھی جو صفات ہیں، یہ صفات مدح و ثنا کے لیے، ورنہ صحابہ کا لفظ سن کر کے مفہوم واضح ہے۔ کرام جو آگے ذکر کیا تاکہ ہم ان کی بارگاہ میں ایک نیاز پیش کر دیں اور ان کے تعظیم اور ان کے مقام کو ہم واضح کر دیں۔ تو کہتے ہیں کبھی مدح و ثنا کے لیے ہوتی ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں الرحمن اور الرحیم یہ دونوں کلمہ جلالت کی صفت مادحہ ہیں۔ وقد یکون للذم، اور کبھی اس کے برعکس کیا ہے؟ ذم کے لیے ہوتی ہے، نحو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو شیطان کی صفت جو الرجیم ذکر کی جا رہی ہے، یہ کیا؟ اس کی مذمت کے لیے، ورنہ شیطان کیا ہے سب جانتے ہیں۔ وقد یکون للتاکید، اور کبھی صفت تاکید کے لیے آتی ہے، اس کا فائدہ ان چار میں سے کچھ نہیں ہوتا، فقط کیا ہے؟ تاکید کے لیے لائی جاتی ہے، نحو نفخۃ واحدہ فاذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، تو نفخۃ کی صفت واحدۃ لائی جا رہی ہے، نفخۃ میں تاء مرت لگی ہوئی، جیسے ضربت ضربۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں نے ایک بار مارا، تو نفخۃ میں تاء مرت، تاء وحدت لگی ہوئی، جس کا معنی ہی ہوا ایک پھونک، لیکن پھر کیا واحدۃ لائی جا رہی، واحدۃ لایا جا رہا ہے جو ایک کا معنی دے رہا ہے، تو نفخۃ میں جو وحدت کا معنی تا سے ہمیں معلوم ہوا تھا، اسی کی تاکید ہو گئی واحدہ سے، تو یہ تاکید، یہ صفت کیا ہوئی؟ تاکید کے لیے، سے صفت مؤکدہ کہیں گے۔ وقد یکون للتاکید، اور کبھی صفت تاکید کے لیے آتی ہے، نحو نفخۃ واحدہ، ہاں یاد رہے جو صفت مخصصہ ہے اسے صفت مقیدہ بھی کہتے ہیں، کہ جب بھی آپ صفت دیکھیں اور وہاں یہ آپ کو نظر آئے کہ اس کی وجہ سے کوئی نکل رہا ہے، کوئی خارج ہو رہا ہے، تو وہ صفت مقیدہ کہلاتی ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، یہاں تک فوائد کی بات پوری ہو گئی تھی، اب یہاں ایک دوسرا فائدہ بیان کر رہے ہیں۔ فائدہ یہ ہے کہ عموماً صفت جو لائی جائے گی وہ کسی اسم کے ذریعے لائی جائے گی، لیکن کبھی کبھی صفت جملہ کے ذریعے بھی آتی ہے۔ تو کہتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّكِرَةَ تُوصَفُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ، اور جاننا چاہیے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ سے لائی جاتی ہے۔ ہم جب جملہ کے ذریعے صفت آئے گی تو وہاں دو باتیں ضروری ہیں، ایک تو صفت صرف نکرہ کی لائی جائے گی، معرفہ کی نہیں، جملہ کے ذریعے صفت نکرہ کی آ سکتی ہے، معرفہ کی نہیں، کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنکیر و تعریف میں مطابقت چاہیے، تو جب جملہ نکرہ کے حکم میں ہے گویا کہ وہ نکرہ ہے، تو اب اس کے ذریعے صفت صرف نکرہ کی آ سکتی ہے، معرفہ کی نہیں، ورنہ مطابقت نہیں رہ جائے گی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ کے ذریعے بھی صفت نہیں لائی جائے گی۔ ایک بات اور ضروری ہے جس کا ذکر یہاں نہیں فرمایا، مثالوں سے اس کو سمجھنے پر چھوڑ دیا، کہ جب جملہ کے ذریعے صفت لائی جائے گی تو اس جملے میں ایک ایسی ضمیر چاہیے جو اس موصوف کی طرف، اس نکرہ کی طرف لوٹے۔
تو کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ نکرہ کی صفت جملہ خبریہ کے ذریعے لائی جاتی ہے. نحو مررت برجل ابوہ عالم، میں گزرا ایسے مرد کے پاس سے جس کا باپ عالم. تو رجل کی صفت ہے ابوہ عالم، تو ابوہ مبتدا ہے، عالم خبر ہے، مبتدا خبر سے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اور یہ پورا کیا ہے؟ رجل کی صفت بن گیا. یا آپ اس کو جملہ فعلیہ کی مثال بنا لیں، او قام ابوہ، مررت برجل قام ابوہ، یہ پوری مثال بنے گی. میں گزرا ایسے مرد کے پاس سے جس کا باپ کھڑا ہوا. ہاں یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر معرفہ کی صفت ہم جملہ سے لانا چاہیں تو آ سکتی ہے یا نہیں؟ تو ڈائریکٹ نہیں آئے گی. اس کے لیے اس میں موصول کی وضع ہوئی. اسماء موصولہ اسی لیے وضع کیے گئے ہیں کہ جب جملہ کے ذریعے ہم معرفہ کی صفت لانا چاہیں تو اس میں موصول کا ہم استعمال کریں گے. جیسے ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تو المتقین کی صفت ہے یؤمنون بالغیب، مگر صرف یؤمنون بالغیب نہیں بلکہ الذین کے ساتھ، الذین یؤمنون بالغیب. ہاں یہاں ایک بات بہت زیادہ قابل توجہ ہے، اس کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے عربی بناتے وقت. دیکھیے جب آپ نے نکرہ کی صفت جملہ سے استعمال کی اور کہا مررت برجل ابوہ عالم، تو اس کا ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ میں گزرا ایسے مرد کے پاس سے جس کا باپ کھڑا. ترجمے میں جو جس آیا، جو جس یہ الذی اور الذین اسماء موصولہ کا ترجمہ ہوتا ہے. تو بسا اوقات جب آپ اردو سے عربی بنا رہے ہوتے ہیں اور جملے میں جو جس آ جاتا ہے تو یہ لحاظ کیے بغیر کہ یہاں پر اس جو جس کا تعلق نکرہ سے ہے کہ معرفہ سے ہے، یہ لحاظ کیے بغیر ہر جگہ جو جس کی جگہ الذی داخل کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا، بلکہ وہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو جس والا جملہ آ رہا ہے اس جو جس والے جملے کا تعلق نکرہ سے ہے کہ معرفہ سے ہے. اگر معرفہ سے ہے تب وہاں الذی الذین اس میں موصول کا استعمال کریں گے، اور اگر اس کا تعلق نکرہ سے ہے تو چونکہ جملہ کے ذریعے جملہ خبریہ کے ذریعے صفت نکرہ کی ڈائریکٹ آ سکتی ہے، اس میں موصول لانے کی کوئی حاجت نہیں، لہذا وہاں پر الذی یا الذین کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ وہاں کرنا یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ الذی الذین یا جو بھی اس میں موصول آپ استعمال کریں گے وہ اسے اس جملے کو معرفہ بنا دے گا، اور آپ صفت لا رہے ہیں نکرہ کی تو مطابقت نہیں رہ جائے گی. تو جب بھی اردو میں جو جس والا جملہ سامنے آئے تو وہاں یہ نظر کرنا ضروری ہے کہ یہ جو جس کا تعلق نکرہ سے ہے کہ معرفہ سے ہے. اگر معرفہ سے ہو تب الذی وغیرہ اس میں موصول کا استعمال کیا جائے گا، ورنہ نہیں کیا جائے گا. بات مکمل ہو گئی. ایک بات اور کہتے ہیں والمضمر لا یوصف ولا یوصف به، اور ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے. لا یوصف، ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی، ولا یوصف به، اور نہ اس کے ذریعے صفت لائی جاتی. تو ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ضمیر موصوف نہیں بنتی. لا یوصف به، اور اس کے ذریعے صفت نہیں لائی جاتی، یعنی کہ ضمیر صفت نہیں بنتی. تو کبھی بھی ضمیر نہ موصوف ہوتی ہے اور نہ صفت بنتی. چونکہ ضمیر میں جو پہلی ضمیر ہے انا، ضمیر متکلم، ضمیر مخاطب، تو یوں ہی واضح ہے جو متکلم انا کہہ رہا ہے تو وہ انا کے ذریعے ہی خوب ممتاز ہے، وہاں کسی طرح کا احتمال نہیں. لہذا نعت کا جو اصل فائدہ تخصیص یا توضیح ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جب وہ خود ہی واضح ہے، ممتاز ہے، تو اب وہاں توضیح کی بھی ضرورت نہیں، تخصیص کی تو تخصیص کی تو بات ہی دور ہے. تو جب توضیح اور تخصیص کی حاجت نہیں ہے اور نعت کا اصل فائدہ یہی، وہ تو کبھی ہے کہ مدح و ثنا کے لیے اور ذم کے لیے آتی، اصل فائدہ یہی تخصیص یا توضیح. تو جب وہ خود ہی واضح ہے تو اب اس کے لیے کوئی حاجت صفت کی نہیں رہ جاتی ہے، اس لیے ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی. تو اگرچہ انا اور انتا یہ خوب واضح ہیں، ضمیر غائب میں کچھ ابہام ہے، مگر ضمائر کو سب کو ایک ہی پر محمول کر دیا گیا تاکہ پورے باب کا حکم ایک جیسا رہے. اور ان کے ذریعے صفت نہیں لائی جاتی اس لیے کہ ان کے اندر کوئی مدح
یا ضم کا معنی نہیں پایا جاتا. صفت اس کے ذریعے لائی جاتی ہے جو کسی معنی زائد پر دلالت کرے. اس صفت کس کی تعریف آپ نے کیا پڑھی؟ جو دلالت کرے ایسے معنی پر جو مطبوع میں پایا جائے یا مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. تو اس مطبوع سے ہٹ کر کے کوئی معنی مدلول ہوتا ہے صفت کا، اور ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ صرف ذات پر دلالت کرتے ہیں، کسی صفت پر نہیں دلالت کرتے ہیں. اس وجہ سے ضمیروں کے ذریعے صفت نہیں لائی جاتی. اب یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہیں کہیں ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ضمیروں کی صفت لائی گئی ہے. جیسے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہوا یہ موصوف ہے اور الحی القیوم اس کی صفت ہے. تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہاں پر الحی القیوم ہوا ضمیر کی صفت نہیں. یا تو یہاں پر الحی القیوم کو اس ضمیر سے بدل بنایا جائے گا، اور یا تو الحی القیوم کو مبتدائے محذوف کی خبر بنائیں گے. اللہ لا الہ الا ہو یہاں پر جملہ مکمل ہو گیا، اور الحی القیوم یہ دوسرا جملہ ہو گیا کہ الحی القیوم یہ خبر ہے مبتدائے محذوف ہوا کی. تو جہاں اس طرح سے نظر آئے تو وہاں آپ یہ تعویل کر لیں گے کہ وہ صفت نہیں ہے، بلکہ وہ یا تو مبتدائے محذوف کی خبر ہے یا پھر اس ضمیر سے بدل واقع. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہو جو ہے یہ اسماء الہیہ میں سے ایک اسم ہے. ہوا جو ہے یہ اور مقامات میں تو ضمیر ہے، لیکن جب ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جائے تو یہ ہوا جو ہے ضمیر نہیں بلکہ یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم ہے. تو جب یہ اسم بن جائے تو اس صورت میں اس کا موصوف بننا روا ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ ضمیر ہے ہی نہیں. ہماری بحث تو یہ چل رہی کہ ضمیر موصوف نہیں بنتی، اور جب یہ اسماء الہیہ میں سے ہو گیا ضمیر نہ رہا تو اب اس کے موصوف بننے میں کوئی حرج نہیں. تو اگر ہو کو اسم الہی مانا جائے تو یہ موصوف ہو جائے گا مگر ضمیر نہیں ہے، لہذا یہ موصوف اور الحی القیوم اس کی صفت. اور اگر ہوا کو ضمیر مانتے ہیں آپ اسماء الہیہ میں سے نہیں تو اس صورت میں ہوا سے بدل بنایا جائے گا الحی القیوم کو، یا پھر اسے مبتدائے محذوف کی خبر بنائیں گے. تو یہاں تک یہ فصل مکمل ہو گئی اور نعت کا صفت کا بیان مکمل ہو گئی.